اس میں بھی ایسے ہی ہوا. اس میں بھی جو بچی ہے وہ گھر سے پیسے منگوا کے وہ اس کو دیتے رہی, حالانکہ وہ بہت امیر ماں باپ کا بیٹا ہے, ظاہر جعفر. اب دیکھیں اس کیس میں بھی وہی بات ہے کہ 2-3 دن ہو گئے ہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے بیٹی کا پیرنٹس کے ساتھ کہ کہاں ہے, کس جگہ پر ہے, کن حالات میں ہے. وہ تیسرے دن جب وہ بتا دیتی ہے اپنی مام کو کہ جی میں لاہور جا رہی ہوں دوستوں کے ساتھ, تو اس کو بلیو کر لیا جاتا ہے. اور میرے باقی جو حالات ہیں ان کو تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سب کچھ جس بروٹل طریقے سے اس کو یہ لگا کہ جی یہ مجھے چھوڑ رہی ہے اور جو میری سونے کی چڑیا ہے یہ مجھ سے جا رہی ہے. یہی تقریباً حالات جو ہیں وہ دوسرے کیس میں بھی ملتے جلتے یہی حالات ہیں کہ بچی جو ہے سارا وہ ایک یعنی اس کینیڈا میں وہ پلتی بڑھتی ہے. پہلے وہ پاکستان میں رہی ہے, بچپن میں اس نے سکولنگ یہاں سے ہوئی, پھر وہ اچھا پڑھ کے تو یو اے ای میں ایک گورنمنٹ جاب پہ ہے بہت اچھی, وہاں سے آن لائن ان کی بات ہوتی ہے. یہ اس کو اپنے شیشے میں اتار لیتا ہے کہ جی یہ میرا گھر ہے, بہت بڑا میرا فارم ہاؤس ہے, کیونکہ بچی کا بھی رہنے کا بنیادی طور پہ یہی ایریا چک شہزادی تھا. تو اس کو لگا کہ یہ تو کوئی بڑی پاش فیملی ہے. اور پھر جب وہ ملنے کے لیے 2 یا 3 دفعہ پاکستان آئی شادی کرنے سے پہلے, تو اس کو یعنی کبھی مری لے گیا گھمانے اس طرح سے, اور پھر اس کو کبھی پلاٹ لے کے دینے کے بہانے پیسے اسے بٹورے. وہ اچھی خاصی ₹1 کروڑ کے قریب کی رقم شاید وہ اس سے لے چکا تھا. اور جب بچی کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو ایکسٹارشن کرنے والا ہے اور اس کی جو عزائم ہیں وہ اور طرح کے ہیں, جب اس نے آ کے رہ کے چند دفعہ اس نے آبزرو کر لیا, تو پھر اس نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی اور اس سے وہ دور ہٹی. اس کے کہنے پہ پیسے بھیجنے بند کر دیے, اور آ کے اس نے یہ کہا کہ جو تم نے میرے نام پہ پلاٹ لیا ہے وہ میرے نام پہ کراؤ, جو میری مرسیڈیز گاڑی لی ہے وہ میرے نام پہ کراؤ. تو اس وجہ سے پھر ان کا جو ہیٹڈ آرگومنٹ ہوا اور اس نے پھر رات کو اس کو قتل کر دیا. بالکل صحیح. قتل جو کیا اس نے نہایت بروٹل طریقے سے کیا. یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ فرار ہونے کے لیے پہلی منزل سے اس نے چھلانگ لگائی نور مقدم نے, اور اس کے بعد یہ کہ پھر وہ اس میں ملازموں کا بھی رول تھا کہ انہوں نے گھر سے باہر اسے جانے نہیں دیا. اگر وہ بھی اسے جانے دیتے تو شاید اس کی زندگی بچ سکتی تھی. اور پھر قتل کرنے کے بعد اس کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا. تو یہ ایک بڑا بروٹل واقعہ اسلام آباد کی اور پاکستان کی تاریخ کا جو تھا. تو یہ بھی نشے کے اندر جو ہے, نشے کی کیفیت میں وہ یہاں تک گیا. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دیکھیں نشہ جو ہے وہ اس وقت نہیں اس نے کیا ہوا تھا, لیکن جو نشہ اوور دا ایئرز اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کے اوپر جو آپ کی باڈی پہ اور آپ کے ذہن پہ جو اثرات ڈالتا ہے نا, وہ دیٹ میٹرز. اسی وقت تو نشہ اس نے نہیں کیا ہوا تھا. صحیح. وہ تو ہم نے اس کے پورے ٹیسٹ وغیرہ کرائے سارے, تو ہی واز ناٹ انڈر دی انفلوئنس آف اینی ڈرگ ایٹ دیٹ مومنٹ جب اس نے یہ کام کیا. نشے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سائیکیٹرک کوئی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ وہ ایلیوژنز اور ڈیلیوژنز کا شکار ہو جاتا ہے. ان دونوں کیسز میں یہ چیز بھی کامن تھی. جب ہم نے دونوں ملزموں کو انٹروگیٹ کیا تو وہ دونوں یہی بتاتے تھے کہ یہ ڈائن تھی, میں نے مار دی. یہ کس نے کہا؟ یہ شاہ نواز امیر نے. شاہ نواز امیر نے اپنی وائف کے بارے میں کہا, اپنی ماں کو کہا کہ میں نے ڈائن کو مار دیا ہے. ڈائن کو مار دیا؟ جی. اور پھر اس نے اپنے باپ کو بھی میسج کیا کہ میں نے جو ایک یعنی کیا کہتے ہیں اسی قسم کا کوئی نام لیا کہ میں نے اس برائی کو ختم کر دیا. یعنی وہ کسی فینٹیسی میں تھا یا کسی ایلیوژن میں تھا, یا اس نے ایک سمبولک ورڈ یوز کیا اپنی بیوی کے لیے؟ ہاں, اپنی بیوی کے لیے اس نے یہ یوز کیا. اور دیکھیں اس کی جو اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے ہوتے ہوئے اس کی ماں بری ہو گئی ہیں کیس میں, ان کو آپ نے کیوں چلان کیا؟ تو ایک تو یہ تھا کہ وہ گھر میں ان کی باقاعدہ موجودگی تھی. دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ کوئی ایکشن کرتی تو بچی کو بچا سکتی تھیں, کیونکہ ہیٹڈ آرگومنٹ ان کے سامنے ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق شروع ہو چکے تھے. اچھا, تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے بچی جب شادی کرنے کے لیے آتی رہی تو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا اس لڑکے میرے نے پہلے بھی ایک بچی کا گھر تباہ کی, مطلب اپنے گھر رکھ کے اور چند مہینوں کے بعد ہی اس کو ڈرا کے مار کے اس کو بھگا دیا ہے. اس کا نام بھی سارا ہی تھا, اور وہ ارینج شاید میرج تھی, والدہ نے کرائی تھی. وہ کبھی بھی اس کو یہ نہیں بتایا, اور اس بچی نے اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بچے جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے ڈیسیژن جب خود لیتے ہیں, ماں باپ کو اپنے انوالو نہیں کرتے, تو ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں. ظاہر جعفر کے کیس میں بھی یہی تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں
2000 کے گز کے گھر میں وہ اکیلا رہ رہا تھا، اور اس کے جو گارڈز ہیں، اس کے جو چوکیدار ہیں، وہ اسی لیے ان کو سزا ہوئی ہے، گارڈنر کو اور گارڈ کو، کہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے پولیس کو انفارم نہیں کیا، انہیں ہیلپ نہیں کی اس بیچاری کی بچی کی، اس کو بچایا نہیں، بلکہ اس کو اس ظالم کے حوالے کیا کہ وہ دوبارہ اندر لے جائے، اور وہ کسی کو انہوں نے رپورٹ نہیں کیا. تو یہ لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو ضرور آپ کو پھنسیں گے، آپ سزا ہوگی. ہماری جو بچے بچی ہیں، خصوصاً جو ہماری بیٹی ہیں آج کل کے دور میں، ظاہر ہے کہ کو ایجوکیشن کا زمانہ ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، پھر ان کا آن لائن بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ اس نے اس کو سنہرے خواب دکھائے، سارہ کی میں بات کر رہا ہوں، شاہ نواز امیر کے کیس کے اندر، اور پھر بعد میں نور مقدم کے کیس میں بھی، یہ جو ایلوژن میں آ جاتی ہیں ہماری بیٹیاں خاص طور پہ، اور لوگ ان کو ایک فریب میں جو ہے وہ لے لیتے ہیں. کس طرح اپنی بیٹیوں کو کیسے گائیڈ کیا جائے کہ وہ جو ہے اپنے فیصلے بہت سمجھداری سے کریں، اپنے مستقبل کے فیصلے؟ اچھا، ٹو بی آنیسٹ میں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا نیٹ فلکس پہ، وہ جو عامر خان ہے نا ایکٹر، جی ہاں، تو اس نے بڑا ایک زبردست کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے او بابا مجھے پتہ ہے، بس آپ رہنے دیں. اس طرح کا کچھ نا بڑا مشہور ہوا وہ بات. اب آج کل کے بچوں کا ہمارے سارے گھروں میں جو بچے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو ہماری وزڈم پہ، یا بلکہ اگر چھوٹی سی بھی چیز، کوئی ایپ اگر آپ یا میں ہم چلا لیں تو بچے کہتے ہیں اچھا آپ کو یہ بھی آتی ہے، ایسے ہی ہے نا. جی ہاں. اچھا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ زیادہ ویل انفارمڈ ہیں اپنے پیرنٹس کی نسبت، ہماری ایجوکیشن کا لیول بہت ہائی ہے. اب جب اس ایلوژن، آپ ڈیلوژن کہہ لیں، بچے اس میں بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے فیصلے خود لینے لگتے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتے. سارا بیچاری کے کیس میں اتنی وہ بریلینٹ بچی تھی، یعنی اس کے میں نے سرٹیفکیٹس دیکھے، اس کے ریکارڈز دیکھے ہم نے، اس کے جو وہ اسکول کالج میں وہ کمالات کرتی رہی وہ دیکھے، اور جتنی ہائی پروفائل جاب پہ تھی، پینٹنگز کرتی تھی وہ، پینٹنگز کرتی تھی. اچھا، وہ اس نے، اور اس کے والدین کو ڈھونڈنے میں ہمیں اچھی خاصی دقت پیش آئی کہ اس کے والدین کون ہیں، کہاں پر ہیں. پاکستان میں تو وہ بیسڈ نہیں تھے، یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان تک ہماری رسائی ہوئی، اور وہاں سے ہم نے پھر کینیڈا کے نمبر تلاش کیے. ان کو بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ شی ہیز ٹریول ٹو پاکستان. مرڈر کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. وہ یعنی بچی نے آلموسٹ کمپلیٹ ڈارک میں رکھا ہوا تھا اپنے پیرنٹس کو، اور یعنی وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کتنے بڑا جو ایک گڑھا ہے اس میں گرنے جا رہی ہوں. ناٹ اونلی فائنینشلی وہ اس کو اسٹارٹ کر رہا تھا منی، بٹ یہ کہ اس کا جو مینٹل ٹارچر، ٹراما اس کو شروع ہو چکا، اس کا بھی ماں باپ کو نہیں پتا تھا. ظاہر ہے بچی کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ جب اس نے اپنے آپ کو روکا پیسے دینے سے، تو اگر اس وقت بھی وہ ماں باپ سے مشورہ کرتی تو ہو سکتا ہے وہ اس کی